اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہاں اپنے نوجوانوں کو حضور کی یاد میں روتے دیکھا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میری زندگی کا مشن یہی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ آپ کے دلوں میں زیادہ جلا سکوں۔ اللہ قبول فرمائے۔ اور ہمارے محب گرامی وقار شاعر اہل سنت جناب زبیر فیضی صاحب نے ایسا کلام پڑھا، طبیعت بھی مدینہ مدینہ ہو گئی۔ اسی مناسبت سے میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو آپ ابھی مدینہ مدینہ کر رہے تھے اور نبی نبی جو کر رہے تھے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اس کے سارے فرشتے، سارے ملک۔ اچھا یہ کیوں بتایا اس نے قرآن میں؟ یہ ایک خبر ہے نا، ہم نے دیکھا نہیں ہے آسمان میں، ہم اور آپ تو نہیں دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو مدینہ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور نبی نبی کرتے ہیں، اور 14 سال سے میں یہی کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ نبی نبی کرتے رہیں۔ تو اوپر کا تو ہمیں پتہ نہیں کہ اوپر کیا چل رہا ہے، آسمانوں میں کیا چل رہا ہے، تو یہ خبر ہے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تم مدینہ مسجد میں بیٹھ کے صرف نبی نبی کر رہے ہو، فرش پہ بیٹھ کر کے صرف نبی نبی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہو؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، میں تم کو رب ہو کے بتا رہا ہوں، یہاں بھی وہی چل رہا ہے۔ کیونکہ وہاں ہمیں پتہ نہیں تو وہ رب ہو کے بتا رہا ہے، یہاں کا تمہیں بتاتا ہوں کہ یہاں کیا چل رہا ہے، تو یہاں بھی یہی چل رہا ہے، یہی چل رہا ہے۔ اچھا ایک بات سنیں اس پہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو فرشتوں سے سجدہ کرایا کہ حضرت آدم کی تعظیم ہو نا، مقصود یہی تھا، تعظیم آدم۔ تو فرشتوں کے ذریعے تو سجدہ کرایا، مگر خود شریک نہیں ہوا۔ فرشتوں سے کروا دیا مگر سجدے میں خود شریک نہیں۔ ہر نبی کی تعظیم کروائی ان کی امتیوں سے، مگر اس فعل میں بذات خود رب ہو کے شریک نہیں ہوتا تھا۔ مگر جب محبوب کی باری آئی اور حبیب کی باری آئی اور یہ ہوا کہ اب حبیب کا تذکرہ کیا جائے، تو حکم دینے سے پہلے اس نے کہا میں ہی کروں گا۔ حکم تو دیا ہی نہیں اس نے نا، تو حکم آگے آیا، ان اللہ و ملائکتہ، فرشتوں کو بھی آگے نہیں کیا۔ اس نے کہا نہیں، آؤ آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے۔ اچھا ایک بات عرض کروں یہاں پہ، فرشتے کتنے ہیں؟ میں اس لیے یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے کہ حضور کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو بھی نعت رسول پڑھ رہے تھے اور آپ سبحان اللہ کہہ رہے تھے نعت پڑھنے پر، حضور کے ذکر پر، تو قاضی ایاز نے شفا شریف میں نقل کیا ہے کہ جب ورفعنا لک ذکرک کا آیت اتری تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا جا کے میرے حبیب سے کہہ دو کہ آپ کے ذکر کو ہم نے کس طرح بلند کیا ہے، وہ کیا ہے آپ بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور جا کے فرمایا کہ جا کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ یہ جو ہم نے ذکر بلند کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی۔ حبیب سے جا کے کہہ دو حبیب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا۔ رب کیا کہتا ہے کہ حبیب سے کہہ دو کہ حبیب تمہارے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا۔ اب ایک نقطہ علمی سن لیں اس میں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حبیب سے جا کے کہہ دو کہ میں نے اپنا ذکر تمہارا ذکر بنا دیا، یہ جملہ نہیں، یعنی اللہ کا ذکر حضور کا ذکر یہ نہیں، حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اے حبیب تمہارے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنایا، اپنے ذکر کو تمہارا نہیں۔
سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اے حبیب تمہارے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ حبیب اگر میں یہ کہہ دیتا کہ میں نے اپنے ذکر کو تمہارا ذکر بنا دیا تو لوگ اللہ اللہ تو کرتے, محمد محمد نہیں کرتے. کہ بھائی اللہ اللہ میں تو ذکر مصطفیٰ ہو جاتا ہے نا, پھر ضرورت نہیں ہے الگ سے محمد محمد کرنے کی. تو اللہ نے وہ راستہ بند کر دیا اور فرمایا اگر ذکر کرنا ہے تو ساتھ میں کرو, ذکر اللہ بھی ذکر محمد بھی. اور اگر ایک ذکر کرنا ہے تو ذکر اللہ نہیں ذکر مصطفیٰ کیا کرو, پھر محبوب کا ذکر کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ جعلت کا ذکر من ذکری, حبیب تمہارے ذکر کو ہی میں نے اپنا ذکر بنا دیا. تو کوئی نبی نبی کہتا ہے تو مصطفیٰ کا ذکر کرتے کرتے وہ خدا کا ذکر ہو رہا ہے, خدا کا ذکر ہو جاتا ہے. اچھا ایک بات اور یہاں سن لیں کہ یہیں تک بات نہیں روکی, بات آئی اس لیے عرض کر دیتا ہوں. پھر دوبارہ جبریل آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے ای جعلت کا ذکری. حبیب ابھی تک تو یہ تھا کہ نبی نبی کوئی کرے تو ثواب اللہ اللہ کا, سبحان اللہ. کوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا رہے تو ذکر خدا کا اس کو ثواب. اچھا ایک نقطہ علمی اور سن لیں کہ کوئی اگر اللہ اللہ کرتا رہتا ہے تو بے شک اللہ کا ثواب ملتا ہے, کہنے کا ہے نا, ذکر کرنے کا ثواب ملتا ہے. مگر اگر کوئی مصطفیٰ اور نبی نبی کرے تو ڈبل نیکی ہے, ڈبل نیکی ہے. اب آپ مجھ سے کہیں گے بھئی یہ کہاں سے آپ نے نکالا؟ اسی حدیث سے نکالا ہے میں نے. وہ یہ کہ اللہ نے کیا کہا, حبیب تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. مطلب کہ اگر کوئی نبی کا تذکرہ کرے تو نبی کا ذکر کرنے کا بھی ثواب, خدا کے ذکر کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے. ڈبل ہو گئی نا, پھر ڈبل ہو گئی. اور پھر یہیں پہ رب نے نہیں روکا, فرمایا اے جعلت کا ذکری. حبیب ابھی تک تھا کہ تمہارے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا, مگر اب بات اس سے آگے بڑھ گئی. کہا حبیب تمہارے وجود کو اپنا ذکر بنا دیا ہے میں نے. تو کوئی مصطفیٰ کریم کے گیسو کی باتیں کرے تو خدا کا ذکر ہو رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی باتیں کرے تو خدا کا ذکر ہو رہا ہے, حضور کے ہاتھ کی بات ہو تو خدا کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نعتیں بڑی پڑھواتے ہیں, اہل سنت کو کہا جاتا ہے آپ کے ہاں یار نعتیں بڑی ہوتی ہیں. بھئی اسی لیے ہوتی ہیں کہ دونوں ذکر ہو رہا ہے اسی میں. نعت رسول سے بڑا عمل, میں اسی پر تذکرہ کروں گا انشاءاللہ. تو یہ میں نے ضمن عرض کر دیا, اس لیے جب تک بیٹھیں تو اس لیے بیٹھیں کہ ہم دیکھیں نہ دیکھیں وہ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میں اور سارے فرشتے کتنے ہیں بتاؤں آپ کو؟ فرشتے اتنے ہیں, امام حاکم المستدرک میں حدیث لایا کہ اللہ نے 10 حصے کیے مخلوقات کے, کل مخلوقات کے 10 حصے کیے, 9 حصہ فرشتے بنایا. کل مخلوقات کے انسان جنات چرند پرند حیوان نباتات جمادات سب, اللہ نے کل مخلوقات کے 10 حصے کیے. 9 حصہ تو صرف فرشتے بنایا اور 1 حصے میں سب چرند پرند حیوان نباتات جمادات سب ایک حصے میں, بقیہ 9 حصہ فرشتے. اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں. اب صلاۃ کا معنی سمجھیں آپ, یہ صلاۃ ہے کیا؟ تو امام بخاری شریف میں لائے ہیں کہ صلاۃ کا کیا معنی ہے. تو فرماتے ہیں اس کو ابو العالیہ نے نقل کیا. ابو العالیہ تابعی ہیں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. ابو العالیہ مشہور تابعی. بخاری میں یہ روایت امام بخاری لائے کہ اللہ کا درود کیا ہے. تو اللہ کا درود کہتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ, یہ بخاری کے لفظ ہیں کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو جمع کر کے مصطفیٰ کا ذکر سناتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے, فرشتوں کو جمع کر کے پھر حضور کی باتیں کرتا ہے. اب یہاں ہم لوگ جب تقریر کرتے ہیں تو ابھی دیکھیں آج اس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں, جمعہ میں نے فضائل پر گفتگو کی تھی, اس سے پہلے موت و حیات پر گفتگو کی تھی. تو ہمارا موضوع بدلتا رہتا ہے, موضوع ہمارا بدلتا رہتا ہے, ٹاپک ہمارے بدلتے رہتے ہیں. مگر قربان جائیں وہاں کا کیا حال ہے, خطیب بھی بدلتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں مفتی انوار صاحب قبلہ آئے تھے بیان کرنے دستار بندی میں,
علی جناب محترم زبیر فیضی صاحب قبلہ تشریف فرماتے. ٹھیک ہے, تو خطیب بدلتے رہتے ہیں, موضوع بدلتا رہتا ہے, مگر قربان جائیں محبوب ایسے محبوب ہے, ایسے حبیب ہے. میں نے کہا مولا وہاں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہاں بھی مجلس ہوتی ہے. میں نے کہا موضوع کیا ہے؟ کہا ذکر مصطفیٰ. میں نے کہا مولا خطیب کون ہے؟ کہا خطیب میں خود ہوں. خطیب میں رب ہو کہ میں خود مقرر ہوں, خطیب ہوں. میں نے کہا مولا موضوع تیرے یہاں بھی بدلتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, جب سے حبیب آیا ہے موضوع ایک ہی ہے, ذکر مصطفیٰ. صرف حضور کا ذکر ہے, صرف حضور کا تذکرہ ہوتا ہے. اب آپ بتائیں, ایک مثال دو. ابھی میں بیان کر رہا ہوں, اب بیان جب کر رہا ہوں آپ کی توجہ ہماری طرف ہے نا, کوئی اٹھ کے جا نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم بیان کریں تو توجہ ادھر ہو, اور کوئی اٹھ کے جائے نہیں, اور جہاں بیان اللہ کرے, خطیب خود ہی اللہ تعالیٰ ہو, اور موضوع حضور کا ذکر ہو, ذکر مصطفیٰ. اچھا اب ایک اشکال یہاں, اور ایک اشکال, اس کا جواب سنیں. یہ ہو گیا اللہ کہ اللہ ذکر کرتا ہے حضور کا ہمیشہ, ہر لمحہ, ہر گھڑی. یہ جو 14 سال سے میں محنت کر رہا ہوں نا اس بات پہ, بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاؤ, حضور کے قدموں میں آ جاؤ, تو ہر لمحہ ہر گھڑی وہ ذکر کرتا ہے. تو فرشتے کیا کرتے ہیں, ان کا کون سا درود ہے؟ اللہ کا تو بخاری شریف میں آ گیا کہ وہ حضور کا ذکر کرتا ہے, نبی 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 کرتا رہتا ہے, محبوب کی تعریفیں کرتا رہتا ہے. اور فرشتے پھر کیا کرتے ہیں جو سنتے ہیں؟ میں ابھی ذکر کر رہا ہوں میں, اور سامع آپ ہو, موضوع ذکر مصطفیٰ ہے, وہاں بھی خطیب اللہ ہے, سامع فرشتے ہیں, اور موضوع ذکر مصطفیٰ ہے. ہمارا 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا, وہ قیامت تک چلنے والا ہے. قیامت تک ایک ہی ذکر ہے, ایک ہی ذکر ہے. تو فرشتے کیا ذکر کرتے ہیں؟ فرشتے کون سا تذکرہ کرتے ہیں؟ تو میں نے تفسیر حسینی پڑھی, دیگر تفاسیر اس کو میں نے کھنگالا, فرشتے کون سی صلاۃ پڑھتے ہیں, درود پڑھتے ہیں. فرشتے درود نہیں پڑھتے, بے شک اللہ درود پڑھتا ہے, یعنی ذکر کرتا ہے. ہمارا درود تو اللہم صلی علی محمد ہے نا, تو پھر اللہ کا کون سا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد تو نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ. اچھا لطف کی بات یہ ہے, میں نے کہا مولا یہ جو سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ سب جو الفاظ ہیں دعا کے, یہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں, ہماری تسبیح ہے نا, ہمارا وظیفہ ہے, تو ہم یہ سارے وظیفے پڑھتے ہیں. میں نے کہا مولا تیرا کیا وظیفہ ہے, تیری تسبیح کیا ہے؟ اس نے کہا میں سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ یہ میرے شایان شان نہیں ہے, میں تو رب ہوں, مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا انت سبحانک, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, یہ سب تم لوگ کرو. تو میں نے کہا مولا پھر تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں ہر لمحہ مصطفیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہوں, محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہوں. اب اس ذکر کو سن کے فرشتوں کا درود کیا جانتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں واہ سبحان اللہ, یہ فرشتوں کا ذکر ہے. اچھا کیا اللہ کا درود کافی نہیں ہے حضور کے لیے؟ یا فرشتوں کا درود کافی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ پھر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم لوگ بھی درود پڑھو. میں اس موضوع کو اس لیے میں نے منتخب کر لیا, آپ نے بیان فرما دی, نعت خوانی ایسی کی, اور پھر درود ہی پہ انشاءاللہ گفتگو کر ہی لیتا ہوں, اس لیے کہ کمرے درود بنا کس لیے رہا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہے کیا. تو پھر یہ حکم کیوں دیا کہ اے ایمان والو تم لوگ بھی درود پڑھو, سلام پڑھو؟ اس حکم کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اللہ کر ہی رہا, فرشتے کر رہے ہیں, تو کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ تو تفسیر کبیر پڑھیں آپ, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو, وہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو حاضر ہے وہ تو میری خدمت کر لیتے ہیں, مگر جو نہیں رہیں گے تو میں چاہتا ہوں میری جو امت ہے تو میرے امتیوں کو میرا نوکر بنا دے, کچھ ایسا طریقہ دے دے, کوئی ایک راستہ ایسا بتا دے کہ وہ کریں تو گویا میری نوکری کر رہے ہیں, میری خدمت کر رہے ہیں, تاکہ وہ کر کے کہیں کہ میں مصطفیٰ کی خدمت کر رہا ہوں, میں مصطفیٰ کا نوکر ہو گیا ہوں.
تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مومنوں سے کہ تم لوگ درود پڑھو. جب تم درود پڑھو گے، درود تم پڑھو گے، مصطفیٰ اپنا نوکر بنا دیں گے. تو یہ جو درود ہے یہ خدمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے. میں نے اس پر وہ روایت سنائی تھی، ایک صاحب نے کہا اس کو روایت کو ذرا بیان کر دیجئے گا. ان اللہ و ملائکتہ پہ جمعہ کو ہی میں نے بتایا تھا، مگر پھر بھی سن لیں، تازہ کر لیں، پھر آگے بڑھتا ہوں کہ بس 15-20 منٹ میں پھر ہلکے ذکر شروع کر دیتے ہیں. کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ چمٹ گئے، کہا سرکار بتائیں اس کے بارے میں کیا ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا، ان اللہ تعالی وکلنی ملکین، اللہ نے 2 فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. کس لیے؟ کہ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے، آپ حضرات بیٹھیں درود پڑھیں گے، سرکار فرماتے ہیں جب کوئی درود پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ 2 فرشتے جو ہیں نا درود پڑھنے والے کو دیکھتے ہیں، جیسے وہ درود پڑھتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے، الا قال ذلک الملکان غفر اللہ لک. ہم درود پڑھیں، وہ فرشتے منتخب ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تیری بخشش فرما دے. فرشتہ آپ کے لیے، وہ فرشتے ہیں اسی لیے صرف کہ آپ درود پڑھتے ہو، فوراً وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے. جب یہ دعا کرتے ہیں فرشتے تو قال اللہ تعالی آمین، وہ رب ہو کے اس دعا پہ رب کہتا ہے آمین. جب آپ درود پڑھتے ہو تب تو وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ فرماتا ہے آمین. یعنی آمین کا معنی ہوتا ہے ایسے ہی ہو جائے. آمین کا یہ معنی ہے ایسے ہی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے درود پاک کی فضیلت. اب اس پر چند احادیث میں عرض کروں. یہ روایت میں بیان کر چکا ہوں مگر اب دوسرے زاویے سے، 4 طرق سے یہ روایت آئی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے، تو پوری رات یہ جاگتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک رات جو ہے میں بیدار تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگا رہے تھے کہ اٹھ جائیں اور نماز کی تیاری کریں تہجد میں. تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ وہ اچھا موقع تھا، رات کا حصہ تھا. تو میں نے عرض کیا کہ سرکار میں پوری رات جاگ کر کے اور ذکر و اذکار کرتا ہوں، نفلی عبادتیں کرتا ہوں. تو سرکار انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجل لک من صلاتی، میں درود پڑھتا ہوں اور بھی ذکر و اذکار کرتا ہوں مگر کتنا وقت آپ پر درود پڑھوں؟ وہ رات کی بات ہے، کہ بتا دیں کتنا وقت درود پڑھوں. تو سرکار نے فرمایا فقال ما شئت، جتنا چاہو. کہا الربع، چوتھائی حصہ. کہا جتنا چاہو، اگر بڑھا دو تو اچھا ہے. تو کہا یا رسول اللہ آدھا آدھا، آدھا نوافل پڑھوں اور آدھا آپ پر درود پڑھوں. تو کہا ما شئت، جتنا چاہو تم کرو مگر اور بڑھا دو تو اور اچھا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ کہ اور بڑھا دو تو اور اچھا ہے. تو کہتے ہیں قلت الثلثین، یا رسول اللہ 3 حصہ درود پڑھتا رہوں، 1 حصے میں نفل پڑھ لیا کروں، ذکر و اذکار کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن زدت فهو خیر لک، یہ بھی اچھا ہے مگر بڑھا دو نا تو اور اچھا ہو جائے گا. بڑھا دو تم اور اچھا. یہ ترمذی کی روایت ہے اور میں 3 حدیثیں ضم کر کے بتا رہا ہوں. تو کہتے ہیں قلت اجعل لک الصلاۃ کلھا، تو سرکار کیا کروں، ہر وقت آپ پر درودی پڑھوں اور نوافل اور ذکر و اذکار وہ نہ کروں، پورا ہمیشہ آپ پر درود پڑھوں. سرکار قال اذا یکف ہمک کفر لک ذنبک، فرمایا اگر تم ایسا کر لو ہر لمحہ ہر گھڑی مجھ پہ درود پڑھنے لگ جاؤ تو سرکار فرماتے ہیں پھر تو تمہاری ساری مشکل حل ہو جائے. اگر یہ کر لو نا تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیشہ درود پڑھو. اب لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ یہ جو کیوں شروع کر رہے ہیں جو یہ اس کی وجہ کیا ہے. میں جانتا ہوں سب مشکل میں ہو، سب پریشانی میں ہو اور پھر کوئی دارالشفا ہونا چاہیے، اور وہ میں حجرہ صلاۃ نہیں آپ کے لیے دارالشفا بنا رہا ہوں کہ آپ اس گھر میں آئیں گے، بیٹھیں گے، درود پڑھیں گے مصطفیٰ پر اور درود پڑھتے پڑھتے مصطفیٰ سے عشق ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو جائے گا، اور جب پیار ہو جائے گا اور درود پڑھیں گے ساری مشکلیں آپ کی حل ہو جائیں گی. سرکار نے کہا ہے اور پھر فرمایا وَيُكَفَّرَ لَكَ ذَنبَكَ، اور مشکل ہی نہیں حل ہوگی
اللہ تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک موقع پر ایک روایت یہاں سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اتريد ان اكون اقرب اليك من كلامك الى لسانك، اے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ میں تیرے کلام سے بھی زیادہ تیری زبان کی طرف اور تیرے دل کے خیال سے بھی زیادہ تیرے دل کی طرف اور تیری روح سے بھی زیادہ تیرے بدن کی طرف اور تیری بینائی سے بھی زیادہ تیری آنکھوں کے قریب ہو جاؤں؟ یہ اللہ نے کس سے فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام سے، کہ تمہاری زبان سے زیادہ قریب ہو جاؤں، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں، تمہارے خیالات سے بھی زیادہ۔ اب خیال سوچیں، آپ کو جو خیال آتا ہے کتنا قریب ہے آپ کے، آپ کی جو بینائی ہے آپ سے کتنا قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم چاہے تو تمہاری بینائی سے زیادہ تم سے قریب ہو جاؤں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قالا نعم یا رب، ہاں میں چاہتا ہوں کہ رب تو اس طرح میرے قریب آ جا۔ اب رب نے طریقہ بتایا کہ میں قریب اتنا تو ہو جاؤں گا، مگر وجہ کیا ہے، تم کیا کرو؟ کہا قالا فاکثر الصلاۃ علی محمد، میں تمہاری بینائی سے زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں گا، تمہاری سوچ سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا، تمہارے دل کے خیال سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں گا، تب جب تم میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھنے لگ جاؤ، میرے محبوب پہ درود پڑھنے لگ جاؤ، تو جتنے درود پڑھو گے میں تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ اس پر ایک دو روایت اور عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اتحب ان لا ینالک من عطش یوم القیامہ، اے موسیٰ آپ چاہتے ہو کہ محشر میں آپ کو پیاس نہ لگے، آپ پیاسے نہ ہوں؟ محشر کا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو آپ پیاسے نہ، آپ چاہتے ہیں؟ قال الہی نعم، تو کہا ہاں۔ قال فاکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت میں تم کو پیاس نہ لگے جب سب پیاسے ہوں، تو ایک راستہ ہے، میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہا کرو، میرے محبوب پر درود پڑھتے رہا کرو، میرے محبوب پہ درود پڑھتے رہا کرو۔ اور پھر ایک روایت اور عرض کر دیتا ہوں پھر بات ختم کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے، کوئی بندہ مومن جب درود پڑھتا ہے تو درود پڑھنے کے ساتھ ایک فرشتہ منتخب ہے، فرشتہ منتخب ہے، وہ اس درود کو، ٹھیک ہے، جب آپ مر جاؤ گے تو وہ آپ کی قبر پہ لے کے جائے گا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ وہ درود ہے جو تم پڑھا کرتے تھے۔ میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ درود کا جو کمرہ ہے وہ میں کیوں بنا رہا ہوں، کیونکہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے ذریعے اللہ سے تو تعلق بن جا رہا ہے، مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، مگر یہ سارے عمل کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم کون سا ایسا عمل اپنائیں کہ حضور سے ہمارا تعلق بن جائے، ان کی ذات سے تعلق مضبوط ہو جائے؟ پوری روئے زمین پر وہ ایک راستہ ہے، وہ درود و سلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود پڑھتے ہیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ پھر وہ قریب کر لیتے ہیں۔ اور ایک روایت سناتا ہوں، میں اختتام کی طرف لے چل رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ملکن آتاہ اسماء الخلائق کلہم، ایک فرشتہ منتخب ہے سرکار کے مزار مقدس پر، قبر انور پر، اور وہ قبر پر کھڑا ہوا ہے۔ اور الگ بھی روایتیں ہیں، ان للہ ملائکتہ سیاحین، یہ روایت بھی موجود ہے کہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں۔ اب اس مجلس میں ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مگر ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہوں گے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ صرف ہم یہاں نہیں بیٹھے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایسی مجلسوں میں ڈھونڈ کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، مگر وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ فرشتہ وہیں کھڑا ہے، تو فلیس احد من امتی صلی علیہ صلاۃً، تو کوئی بھی بندہ جب درود پڑھتا ہے تو وہ سنتا ہے، سنتے حضور بھی ہیں، یہ ذہن سے نکال دیجئے گا کوئی کہ نہیں حضور نہیں سنتے ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں تو ان کے درباروں کا یہ ادب ہے
کہ غلام پیش کرتے ہیں آقا فلاں یہاں سے ہدیہ آیا ہے، فلاں جگہ سے ہدیہ آیا ہے، تو وہ فرشتہ کیا کہتا ہے وہ لفظ سنیں آپ. وہ فرشتہ کہتا ہے جب کوئی درود پڑھتا ہے، ابھی اگر آپ درود پڑھے ہو نا تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سماہ باسمہ و اسم ابیہ، ہر درود پڑھنے والے کا نام حضور کے سامنے پیش کرتا ہے. اب آپ گئے نہیں وہاں تک، آپ سوچیں، اپنی کردار کو سوچیں، اپنے گناہوں کو سوچیں، اور سوچیں کہ درود آپ پڑھے اور کہاں نام آپ کا لیا جا رہا ہے. قربان جا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں مدینہ مسجد میں بیٹھے ہیں لوگ اور فلاں فلاں نام ہے، اور پھر آپ کا نہیں، آپ کے باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے. اور وہ فرشتہ کہتا ہے آقا فلاں نے، فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود پڑھا ہے. کہتا ہے فقال یا محمد صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ فلاں نے پڑھا ہے آپ پر، نام لے کے. اب جب یہ اتنا، وہ فرشتہ کہتا ہے حضور سے فَيُصَلِّيَ الرَّبُّ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ، سبحان اللہ، قربان جائیں. یہ درود کی اہمیت سمجھیں آپ کہ جیسے اتنا فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے نے، فلاں اس کا باپ ہے، اس نے آپ پہ درود پڑھا ہے، ادھر اس نے کہا ادھر رب ہو کر کے اس بندے پہ اللہ درود بھیجنے لگ جاتا ہے. رب درود پڑھنے لگ جاتا ہے. اگر آپ بھی درود پڑھے، فرشتے نے کہا یا رسول اللہ فلاں نے درود پڑھا ہے، تو آپ کا پروردگار آپ پر درود پڑھتا ہے. یہ کس لیے پڑھتا ہے؟ کیونکہ اس کے محبوب پر آپ نے پڑھا ہے. اور کتنی مرتبہ اللہ آپ پر درود پڑھتا ہے؟ بکل واحد عشرہ. آپ ایک مرتبہ حضور پہ پڑھو، وہ رب ہو کہ آپ پہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے. قربان جائیں اس شان پر کہ وہ رب ہو کہ ہم حضور پہ ایک بار درود پڑھیں اور وہ رب ہو کر کے 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے. اس لیے یہ جو حلقہ درود بنا رہا ہوں میں، مقصد یہی ہے. اور یہ جو ہر جمعہ میں آپ کو ایک ایک حدیث سناتا رہتا ہوں درود کا. درود ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ویسے بھی زبان سے پڑھ دیویں تو رد نہیں ہوتا ہے، رد نہیں ہوتا ہے. وجہ میں بتا چکا ہوں، پھر بھی سن لے، کچھ نئے لوگ ہیں. وجہ یہ ہے کہ درود ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علی النبی، یہی نا، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد، ہے نا، یہی سب درود پڑھتے ہیں، ہے نا. اب اس کا معنی سمجھیں آپ. معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا آپ کو اور ہم کو کہ درود پڑھو، مگر قربان جائیں ایسا حبیب ہے کہ ہمیں پڑھنے بھی اس نے نہیں دیا ہے. آپ غور کریں جملے پہ. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اے اللہ تو درود بھیج، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود نازل فرما صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علی النبی کی، اے اللہ تو درود نازل فرما نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بتائیں، پڑھنے کے لیے تو آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ پڑھیے، مگر آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ اب آپ خود رپلائی کر دیے رب کی طرف، درخواست کیا مولا تیرا حبیب ہے، میرے گنہگار زبان، میری گنہگار زبان. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ جب عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو پہلے رب اللہ تعالیٰ مکہ بلاتا ہے کہ آپ پہلے مکہ آئیں. عمرے کے لیے بھی جو جا رہے ہیں بچے، میں نے پوچھا پہلے مکہ جائیں، 7 دن رہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ در خدا ہے اور وہ در مصطفیٰ ہے، یہ مرکز عبادت ہے اور در مصطفیٰ مرکز محبت ہے. تو اب یہاں آ اور اپنے گناہ دھلا ڈال، وہاں آب زمزم پی، طواف کر، تاکہ مجھے رحم آئے، تیرے گناہ معاف کر دوں. پہلے تو اس قابل بن کہ مدینہ آ سکے. ایک روایت اس پر اور سناتا ہوں میں کہ جب بندے مومن کی روح نکالی جاتی ہے، بندے مومن کی جب روح نکالی جاتی ہے تو 500 فرشتے آتے ہیں، 500 فرشتے، اور روح نکالتے ہیں اور تشت میں رکھتے ہیں نور کے، اور رب کے حضور لے کے جاتے ہیں. پہلے پھر رب اس پر تجلی فرماتا ہے، انوار ڈالتا ہے، پھر وہ روح لوٹائی جاتی ہے قبر میں. سوال یہ ہے پہلے روح وہاں کیوں لے جائی گئی؟
क्या ज़रूरत थी? इसलिए कि हम मोमिन तो थे मगर अभी कब्र में मुस्तफ़ा का दीदार होना है, ताजदार कायनात का दीदार होना है। तो रब खास नूर के सांचे में वो ढालता है हमारी रूह को और इतनी तजल्ली फरमाता है कि तेरी रूह इस काबिल हो जाए कि कब्र में मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि उसने कहा तो दरूद पढ़ो, हम पढ़ते भी हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या सल्लल्लाहु, मगर इसका माना क्या हुआ? ए अल्लाह तू दरूद भेज। कहा मगर पढ़ने भी नहीं दिया। ऐसा हबीब है हमारा, वो ऐसा महबूब है, पढ़ने भी नहीं दिया। फिर हम उसी से कहते हैं मौला तू भेज। फिर हमारी तरफ से जब हम रिक्वेस्ट करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि नबी ये पढ़ते हैं तो एक रिक्वेस्ट है ये हमारा अल्लाह से। अब फिर अल्लाह हमारी तरफ से दरूद भेजता है हुजूर पर। अब बताएं कि अल्लाह का अमल मरदूद हो सकता है? कभी हो सकता है? ये ख्याल हो सकता है किसी को? इसीलिए मैंने कहा दरूद एक ऐसा अमल है रद्द होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो पढ़ते ही नहीं है, हम तो कहते हैं अल्लाह तू दरूद नाजिल फरमा दे। फिर अल्लाह हमारी तरफ से जब पढ़ता है तो फिर वो पढ़ना रद्द नहीं होता है। अब चंद बातें और सुन ले और लाइटें कम करते हैं और हल्के जिक्र की फिर तैयारी की जाए। थोड़ा सा इधर हो जाए ताकि जो लोग आ जाएंगे तो वो उधर हो जाएंगे, थोड़ा सा रख जाए इधर, ठीक है? उठ जाए, इधर आ जाए, इधर खाली जगह है ताकि जो लोग आ जाएंगे। अब जितना मैंने दरूद का बताया तो कम से कम दरूद तो पढ़ते रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो करके, ऐसे रस्मी नहीं। आपकी तवज्जो नहीं रहती। मैं एक बात बताऊं आपको तवज्जो के ताल्लुक से, अभी मैं तकरीर कर रहा हूं, अब इसमें से कोई खड़ा हो जाए और वो सवाल करे मुझसे, ठीक है? सवाल करे, उसके बाद फिर आपकी तरफ देखने लगे, आपसे बात करने लगे, तो मैं क्या कहूँगा? ये बैठ जाओ, आपका दिमाग हाजिर नहीं है ना, आपका जहन हाजिर नहीं है, आप इधर भी बात कर रहे हो, उधर भी बात कर रहे हो, इधर भी हो और ख्याल उधर भी ले जा रहे हो आप, है ना? तो हर कोई बैठा देता है कि नहीं नहीं रहने दे, आप अभी आपका दिमाग हाजिर नहीं है। जब आप दरूद पढ़ते हो तो सरकार की तवज्जो आपकी तरफ होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो होती है। अब आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है कि यार गर्मी लग रही है, यार ऐसा हो रहा है, यार वो लाइट बंद हो रहा है, यार ये हो रहा है, जुबान से दरूद पढ़ रहे हो, ख्याल में ये सब है। तो अब उनकी तवज्जो आपकी तरफ है तो क्या लगता है आपको? वो कहेंगे नहीं सुना, नहीं, वो कहेंगे भाई ये तो हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं किया है, वैसे जुबान से पढ़ रहा है, ठीक? तो इसलिए जब आप दरूद पढ़ें तो फिर तवज्जो उधर ही करें, गुंबद खज़रा की तरफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद के ताल्लुक़ से एक दो रिवायतें मैं अर्ज़ करता हूँ कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ भी हैं और काफ़ी कसीर तादाद में वो आती हैं और आप हज़रात भी हैं। जब आप इफ्तारी के लिए बैठेंगे ना रमज़ान शरीफ में, तो इफ्तारी से 10-15 मिनट पहले बैठ जाया करें आप, 20 मिनट पहले, और उस वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ें और हुजूर पे दरूद पढ़ें आप इफ्तारी से पहले। वो बड़ा बेहतरीन वक्त होता है, दुआ कबूल होती है, क्योंकि सरकार फरमाते हैं इफ्तारी के वक्त रोज़ाना अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ में रोज़ाना बिला नागा 10-10 लाख लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, 10-10 लाख लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। और जुमेरात और जुमा का जो दिन होता है उसमें हुजूर फरमाते हैं कि हर घड़ी में 10-10 लाख लोगों की मग़फ़िरत। तो अब आप क्या करें? दरूद शरीफ पढ़ें, उस वक्त कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। वैसे तो ये शुरू रखें आप हमेशा, अभी से हमेशा चलते फिरते दरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि दरूद एक ऐसा अमल है। और मैंने आज भी एक प्रोग्राम था बच्चियों का हमारे यहाँ जामतुस सालिहात का, तो उसमें भी मैंने ऐलान करवाया अपनी बेटियों से, और आप सबको भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग दरूद शरीफ पढ़िएगा कसरत के साथ और उसको नोट कीजिएगा, ठीक है? उसको नोट कीजिएगा। अब हमारा प्रोग्राम चूँकि रमज़ान शरीफ के बाद होगा, रमज़ान शरीफ के बाद, कितना, 14 तारीख को, 14 मई, याद रखें 14 मई। आप सब पढ़ें अपने घरों में, मई, हाँ 14 मई को। तो
آپ سب اپنے گھروں میں پڑھیں اور عید کے بعد جو ہے نا آپ مجھے لکھ کے دیں، ٹھیک ہے؟ ہر گھر سے میں چاہتا ہوں جتنے لوگ بھی سنتے ہیں آپ روزانہ پڑھیں. بھائی تسبیح کا دانہ ہے نا 100 ہوتا ہے، تو جتنے گھر کے پریوار ہیں ایک ایک تسبیح لے لیں، افطاری سے پہلے آپ پڑھ ڈالیں. 500 ایک ایک گھر سے ہو گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ گھروں میں آپ بنائیں. ویسے بھی رمضانی میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی. کیوں جانتے؟ وجہ سمجھا دیتا ہوں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں سے مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے اور جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں فَأَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، تو درود اور سلام پڑھنے والے کو میں جواب عطا فرماتا ہوں. حضور جواب عطا فرماتے ہیں. تو جب آپ گھر میں پڑھیں گے اور حضور وہاں سے جواب دے دیں گے تو آپ کا گھر سلامتی والا ہو جائے گا. آپ 4-6 ہو بیٹھ جاؤ، درود پڑھو، حضور پہ سلام پڑھو. تو یہ آپ کریں. پھر 14 مئی کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ مسجد کی طرف سے تحفتاً حضور کی بارگاہ میں جتنے درود پڑھے جائیں گے وہ تحفتاً پیش کیا جائے عید کے بعد 14 مئی کو. اس سے پہلے آپ ایک چٹ بنا کے دے دیا کریں گے کہ بھئی ہاں اتنا ہم نے پڑھا، اتنا ہم نے پڑھا، بھجوا دیں گے. جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ جامعۃ الصالحات میں بھجوا سکتی ہیں میری بیٹیوں کو. پھر وہ کیوں؟ کیونکہ حضرت محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی کی بات سن لیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں ایک شخص نے خواب دیکھا. وہ محدث ہیں جنہوں نے خواب دیکھا. حافظ ابن قیم نے اس کو لکھا ہے کہ پوچھا امام شافعی سے آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. تو کہا کہ کس وجہ سے بخشا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غور کرنا، کہا بخش دیا. کہا کیسے بخشا؟ تو کہا میری ایک کتاب ہے الرسالہ، یہ اصول فقہ پر ایک کتاب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کہا میری ایک کتاب ہے الرسالہ، تو اس میں میں نے حضور پر درود لکھا ہے الرسالہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس درود کی وجہ سے فرماتے ہیں مجھے جنت میں اس طرح بھیجا جیسے دلہن کو بھیجا جاتا ہے، درود کی وجہ سے. امام شافعی بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، مگر کس وجہ سے بخشش ہوئی؟ درود کی وجہ سے. کہ میں درود ایک مرتبہ جو الرسالہ میں نے لکھا تھا، اس درود کی وجہ سے مجھے دلہا بنا کے لے جایا گیا جنت میں. اور پھر محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارا تعلق حضور سے کمزور ہو گیا. یہ اتنے بیٹھے ہو نا، 24 گھنٹے گزر گئے، حضور تمہیں یاد آئے؟ سرکار کا تذکرہ ہوا؟ نہیں ہوتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو ایسے ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم حضور کے نوکر ہو، غلام ہو. کیا حضور کا تذکرہ ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے؟ محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ درود پڑھا کرتے تھے، ہمیشہ درود پڑھتے تھے. ایک دن میرے آقا خواب میں آ گئے. درود پڑھو تو یہ برکت ہوتی ہے. آپ نے کبھی چاہا نہیں کہ حضور آ جائے، شدت سے آپ تڑپے نہیں، آپ شدت محبت مصطفیٰ میں کبھی روئے نہیں، آپ کو خیال ہی نہیں آیا کہ حضور ہمارے خواب میں آنے چاہیے. آپ خود سوچو دل پہ ہاتھ رکھ کے، کبھی یہ خیال آتا ہے آپ کو کہ حضور خواب میں آ جائیں؟ آتا ہے تو پھر وہ رسمی ہوتا ہے، اس کے لیے پھر رونا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنی زندگی کو جلانا پڑتا ہے. محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ درود پڑھا کرتے تھے ہمیشہ. تو ایک دن خواب میں میرے آقا آ گئے. جب آئے تو کہا محمد بن سعد ذرا منہ ادھر لا، قربان جائیں قربان جائیں. کہا محمد بن سعد منہ ادھر لا. کہا حضور آپ؟ کہا ہاں، ان منہ سے تو مجھ پر درود پڑھتا ہے نا، ذرا قریب کر میں چوم لوں. ذرا قریب کر دے منہ کہ میں انہیں چوم لوں. محمد بن سعد، میں نے کہا نہیں کہ حضور کا پیار اپنے دلوں میں پیدا کریں، حضور کا پیار پیدا کریں. تو انہوں نے اپنا گال آگے کر دیا، سرکار نے بوسہ لے لیا. سرکار چومے ان کے گال کو. فرماتے ہیں ہفتے گزر گئے،
میں بیدار ہوا، پھر ہفتے گزر گئے، میرے گھر سے خوشبو آتی رہتی تھی، میرے گال سے جہاں حضور نے چھوا تھا۔ میں پھر تمہیں سمجھاتا ہوں میری مائیں بہنیں، نوجوانوں، بوڑھوں، ساتھیوں، بچوں، حضور آج بھی آتے ہیں، تم نے راستے بند کیے ہوئے ہیں، ورنہ حضور کا کرم آج بھی ہوتا ہے۔ یہ جتنا حسن تم دیکھے ہو نا، مصطفیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس دن حضور کا حسن دیکھو گے سب بھول جاؤ گے، مگر اس کے لیے آنکھیں پاک کر لو اپنی، گندگی نہ دیکھو، بے حیائی نہ دیکھو، کیونکہ انہی آنکھوں سے تو مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے، حضور کا دیدار کرنا ہے۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، انہوں نے ایک نعت لکھی تھی اور کہا تھا حضور کے دربار میں پڑھوں گا، فالج لگ گیا، بیمار پڑ گئے، فالج مار دیا، اٹھ نہیں پاتے تھے۔ ایک رات سرکار خود ہی آ گئے، گھر پہ آئے اور کہا شرف الدین ذرا وہ نعت سنا دے، میری کمی ہماری طرف سے ہے۔ میں نے تمہیں وہ حدیث سنائی تھی کہ میرے مصطفیٰ کریم خطبہ دیتے تھے ایک لکڑے سے لٹھ سے ٹیک لگا کے، جب ممبر بنایا گیا تو لٹھ کو ہٹا دیا۔ ارے وہ لکڑی تھی لکڑی، مگر اسے بھی حضور کی پہچان تھی۔ تم تو اپنے آپ کو عاشق کہتے ہو نا، تو صحابہ کہتے ہیں وہ لکڑی رونے لگ گئی حضور کے پیار میں، حضور کی محبت میں، اس قدر زار و قطار رونے لگی کہ مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑ دیا اور آئے، اس لکڑی کو اٹھایا، اپنے گود میں لے لیا۔ اگر لکڑی روئے تو مصطفیٰ گود دے دیتے ہیں اپنی، حضور اپنا گود عطا فرما دیتے ہیں۔ تمہیں کیا زوم ہے، کیا گمان ہے، کس طرح زندگی گزار رہے ہو تم؟ جتنے بیٹھے ہو کیا مصطفیٰ کریم قبر میں دیکھ کے تمہیں خوش ہو جائیں گے؟ تم نے کیا ایسا کر دیا ہے جو حضور خوش ہو جائیں گے؟ تو کہا نعت میری سنا دے، تو انہوں نے نعت سنائی حضور کی۔ جب نعت سنائی تو میرے مصطفیٰ اتنے خوش ہوئے تھے کہ اپنی چادر دے دی، تحفے میں چادر دے دی۔ اور جب چادر دے دی سرکار تشریف لے گئے تو امام شرف الدین بوصیری جو قصیدہ بردہ ہے، بردہ مانے چادر ہوتا ہے عربی میں، اسی لیے اس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، تو جب فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا حضور نے جو چادر دی تھی میرے جسم پہ موجود ہے، اور جو فالج کی بیماری تھی ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں حضور آج بھی کرم فرماتے ہیں۔ ہر جمعہ کو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر کوئی برائی دیکھتا ہوں تو ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ مولا اس کو نہ دیکھ، یہ میرا ہے، میرا امتی ہے، نافرمان ہے، بد کردار صحیح، مگر ہے تو میرا نہ مولا۔ آج بھی حضور ہر جمعہ کو یہ دعا کرتے ہیں۔ تم حضور کو بھولے بیٹھے ہو مگر وہ نہیں، اس لیے میں نے حلقہ درود اور کمرہ درود کا انتخاب کیا کہ جب کمرہ درود رہے گا تو تم آؤ گے، پھر حضور پہ درود پڑھو گے، ہو سکتا ہے کسی شب حضور تشریف لے آئے، اور پھر خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی رقمیں ایسی جگہوں پہ لگتی ہیں کہ جب درود پیش کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، تو یہ نام نہیں پیش کیا جاتا ہوگا کہ فلاں جگہ حضور آپ کے درود کے لیے کمرہ لیا جا رہا ہے اور اس میں فلاں فلاں تعاون کر رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی۔